بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 376 ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا غلام ایک بھیانک چیخ مار کے زمین پر گر چکا تھا اور کسی خون خوار درندے کی طرح حلق سے بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ اکرام کی چلائی ہوئی گولی کہیں اس کے منہ پر لگی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ ہی لہو لوہان تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ نوچ رہا تھا، جیسے اس طرح وہ اپنی اذیت نوچ کر پھینک دینا چاہتا ہے جو کسی ظالم جان لیوا خونی کیکڑے کی طرح اس کے چہرے پر پنجے گاڑ چکی ہو۔ اب میں بہتر پوزیشن میں تھا اور دیکھ سکتا تھا کہ مجموعی طور پر صورتحال پوری طرح ہمارے قبضے میں ہے۔ دوسرا غلام دیوزاد اکرام شیخ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے ساتھی کو گرتے اور موت کے کرب میں چلاتے دیکھا، اس کا رخ محسن کی طرف تھا، چنانچہ محسن نے اکرام شیخ سے کہا تھا کہ اسے بھی شوٹ کر دے، تو یہ مطالبہ جائز اور بروقت تھا۔ محسن یقیناً اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جسمانی طاقت میں اس گوریلے کا مقابلہ کر سکتا جو اپنے ہاتھ پھیلائے اس کو گھیرتا ہوا دیوار کی طرف لے جا رہا تھا۔ پل بھر کے توقف کے بعد پھر محسن کی طرف وہ بڑھا اور اس نے اپنے لمبے مضبوط بازو آگے بڑھائے۔ وہ محسن کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ محسن پیچھے ہٹنے کی کوشش میں دیوار سے جا لگا اور اس کے لیے دونوں جانب سے نکلنا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا مزید پسپا ہونا۔ چنانچہ اس نے اکرام شیخ کو آواز دیتے ہوئے خود کو بچانے کی آخری کوشش یہ کی کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے سے رک گیا۔ محسن کا اچانک بیٹھ جانا اس کے لیے زندگی کی دوہری ضمانت بن گیا۔ اس نے اپنی گردن کو اس انسان نما بدمانس کے قاتل پنجوں سے بچا لیا۔ محسن نے خود کو اس گولی سے بھی بچا لیا جو اکرام شیخ نے اسے بچانے کے لیے چلائی تھی۔ گولی کا نشانہ اس گوریلے کا سر تھا، مگر تھوڑے سے فرق کے باعث یہ گولی اس کی گردن کی پشت پر لگی اور گردن کے سامنے والے حصے میں سوراخ کرتی دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہ اکرام شیخ کی غیر ارادی غلطی تھی۔ اس نے محسن کی آواز پر گھوم کر فائر کر دیا تھا۔ سوچنے کی مہلت ملتی تو وہ سر بچا کے کمر کا نشانہ لیتا۔ گلے میں سوراخ کر کے پار ہو جانے والی گولی محسن کو بھی تو لگ سکتی تھی اگر وہ گوریلے کے بازوؤں کی قید سے نکلنے کے لیے غوطہ مار کے نیچے نہ ہوتا۔ دوسرے غلام کا سر گولی کی ضرب سے دیوار پر لگا، پھر وہ ایک لرزہ خیز چیخ مار کر واپس آیا اور کمر کے بل فرش پر گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنی ہی گردن پر تھے۔ جو خون کا فوارہ اس کے حلق سے پھوٹا تھا اس کی دار محسن پر گری، جو دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا ہوا اوپر دیکھ رہا تھا۔ اب میں دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ کون تھا یار جس نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی؟ اکرام شیخ ابھی تک سکتے کسی حالت میں کھڑا ہوا تھا اور دونوں دم توڑتے ہوئے غلاموں کی آخری پور اذیت آوازیں سن رہا تھا۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح تڑپتے ہوئے فرش پر لوٹتے ہوئے اپنے لہو کو ہر طرف پھیلا رہے تھے، مگر اب ان کے جسم میں قوت کا سرچشمہ خشک ہونے لگا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ پر الٹے پڑے ہوئے زلزلے کی سی کیفیت میں ہل رہے تھے اور نزا کے کرب میں موت کی انگڑائیاں لے رہے تھے۔ اب میں دیکھ سکتا تھا کہ پہلی گولی نے اپنے شکار کے جبڑے میں سوراخ کیا تھا اور شاید اوپر تالو سے گزر کر دماغ میں گھس گئی تھی۔ وہ اپنے منہ سے خون اگل رہا تھا۔ میں نے دروازہ بچایا، اس پر اپنے دونوں ہاتھ مارے اور چلایا، کوئی ہے؟ آخر ایسا کس نے کیا تھا؟ محسن نے اپنی قمیض اتار کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اس نے ایک ابکائی لی۔ ایک نازوئی تو باہر ہماری امید ہے، میں نے کہا، اور دروازے کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے اس پر مکے مارے اور پھر چلایا، کوئی ہے باہر؟ باہر کوئی ہوتا تو ضرور جواب دیتا۔ اکرام شیخ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا اور ریوالور کو جیب میں رکھ لیا۔ اور نازو یہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ مگر یار کسی نے تو کنڈی لگائی تھی، وہ جن بوت تو ہو نہیں سکتے یار، یہ اس خون کی بو مجھے پاگل کر دے گی۔ محسن نے کونے میں قے کی اور اپنی قمیض کو دیوانہ وار منہ پر رگڑنے لگا۔ اسی وقت حاجی اٹھ بیٹھا۔ اس کی زبان اب بھی بند تھی لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بول رہی تھی۔ میں ایک دم پلٹا اور میں نے چند قدم دوڑ کے اس کے سر پر ایسے کک ماری جیسے وہ سر نہیں تھا، فٹ بال تھی، اور میں وہ پلیئر تھا جس نے حاجی کو گھما کر رکھ دیا۔ حاجی بل بلایا، یا اللہ، اور زمین پر لڑک گیا۔ ابلیس کو یاد کر، میں نے اسے ایک اور گندی گالی دی، جس کے راستے پر تو چلتا رہا اور یہاں تک پہنچا، ابھی تک بھونک رہا ہے کتے۔ میں نے کیا ہے؟ وہ فرش پر پڑا ہوا خامتا رہا اور اس کا پیٹ کسی مشق کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہا۔ تو اب بھی بھونک رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں نے پیر در پہ اس کی پسلیوں پر ٹھوکریں ماری۔ وہ بری طرح بل بلایا، میں مر جاؤں گا۔ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا تو، تیری جان تو میں قطرہ قطرہ نچوڑوں گا، تیری سرام گوشت کا ریشہ ریشہ الگ کروں گا، پھر تیری ہڈیوں کے ٹکڑے کروں گا۔ میں نے دیوانہ وار اسے مارنا جاری رکھا، پھر میں تھک کر گر پڑا۔ میرے جسم کی ریزرو توانائی ختم ہو چکی تھی۔ کیا کسی نے گولی چلنے کی آواز بھی سنی؟
اکرام شیخ نے مایوسی سے کہا۔ اس پر سائلنس سے رہنا۔ میں نے کہا سننے والا کوئی ہے بھی نہیں، شاید وہ اسی کا کوئی ساتھی تھا، اسے ہم سے ہمدردی تھی یا حاجی سے دشمنی کہ وہ کنڈی لگا کے بھاگ گیا، وہ اندر نہیں آ سکتا تھا۔ حاجی اپنے دشمن کے ساتھ یہاں آتا؟ میرا مطلب تھا کوئی وفادار جس کے دل میں کسی بات پر انات تھا، کوئی کینہ پرور جو دل میں رنجش کو دبائے موقع کے انتظار میں تھا۔ محسن بولا۔ مگر اسی وقت کنڈی کھٹاک سے کھلی، ہم سب ایک ساتھ گھوم گئے، دروازہ اب بھی بند تھا۔ میں پھر اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اکرام شیخ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے ریوالور ہاتھ میں رکھتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا، جو اشارہ تھا کہ آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ میں نے مطاعت رہتے ہوئے پیش قدمی کی اور پھر لات مار کے دروازہ کھول دیا۔ کوریڈور خالی پڑا تھا، اس کے بعد والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور میں بالکل آخر تک دیکھ سکتا تھا۔ جہاں پہلے میں نے ایک جیپ دیکھی تھی وہاں اب کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اکرام شیخ آگے پیچھے باہر تک آئے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے باہر آگے کہا کنڈی کیا خود بخود بند ہوئی اور خود بخود کھل گئی؟ یہ تو مجھے جادو لگتا ہے۔ اکرام شیخ نے کہا کنڈی ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہو سکتی، اور جین بھوت بلا ہمارے معاملات میں کیوں دخل دینے لگے؟ وہ کوریڈور بہت مختصر تھا، اس میں دونوں جانب دو دو دروازے تھے، آخری یعنی پانچواں دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا، جس میں سے مجھے دور تک پھیلے ہوئے سمندری نباتات نظر آ رہے تھے۔ یہ آبی پودے بہت گھنے تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں جھلک دکھلانے والا پانی ظاہر کرتا تھا کہ اس پورے حصے میں دلدل جیسی زمین ہوگی۔ اس سمندری جنگل سے پہلے ریت کی خشک پٹی تھی اور پھر ایک پتلی سی سڑک جس کے دوسرے کنارے پر بھی ریت تھی، خشک اور بھربھری۔ ہوا نے اس ریت کو سڑک پر بھی پھیلا دیا تھا۔ جیپ شاید اسی سڑک پر نظر آئی تھی، مگر اب وہاں تحد نگاہ کوئی نہ تھا۔ سڑک کو میں نے دائیں اور بائیں جانب پہ کالی لکیر کی طرح پھیلا ہوا دیکھا۔ یہ اس کا آخری حصہ ہے، اکرام شیخ نے بلاخر اعلان کیا۔ یہ کوئی ہٹ ہے؟ مجھے اب ان ہٹس کی ایک طویل قطار نظر آ رہی تھی جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جگہ شہر سے کتنی دور ہے؟ شہر کے کس مقام سے؟ اکرام شیخ نے کہا شہر کسی ایک جگہ کا نام تو نہیں ہے نا؟ ہمارے گھر سے کیا فاصلہ ہوگا؟ شاید 10 میل، کیونکہ ہم اسی طرف والے حصے میں ہیں۔ شہر کا دوسرا حصہ 25-30 میل کے فاصلے پر ہی ہوگا، اکرام شیخ نے کہا۔ وہ ٹیکسی لے کر پھرتے ہوئے کراچی کے جغرافیے کو سمجھ چکا تھا اور فاصلوں کے بارے میں اس کے فیصلے کو چیلنج کرنا میرے لیے محال تھا۔ اب فوراً یہاں سے نکلنے کی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ بعد میں سوچیں گے کہ وہ فرشتہ غیب کون تھا جس نے ہمیں رہائی دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہاں سے پیدل ہی جانا پڑے گا، اکرام شیخ نے کہا۔ ممکن ہے آگے کسی ہٹ میں کوئی رات گزارنے آیا ہو، ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ کھانے کو ہمارے پاس ہے، اب وہ ہم پر حرام نہیں رہا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ پہلے وہ دشمن کی خیرات تھی، اب مال غنیمت ہے۔ وہ حق ہے جو ہم نے لڑ کے حاصل کیا ہے، مال غنیمت حلال ہوتا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا۔ جو کچھ محسن نے کہا تھا اس وقت حالات مختلف تھے، ہم اپنی عزت نفس کے بدلے ایسی خیرات قبول نہیں کر سکتے تھے، ورنہ وہ تو خدا کا دیا ہوا رزق ہے، پاک صاف اور زندگی بخش۔ میں نے کہا اسے ٹھکرانا اب کفران نعمت ہوگا۔ ہم واپس ہوئے۔ واپسی پر میں نے سیدھے ہاتھ کا ایک دروازہ کھول کے اندر جھانکا، اندر گپ اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے بائیں طرف دیکھا اور وہ بھی کسی ویران مزار کی طرح تاریک تھا۔ اگلے دونوں دروازے بھی ہاتھ لگاتے ہی کھل گئے۔ اگر ہمارے پاس روشنی ہوتی تو ہم تفصیل سے جائزہ لیتے۔ بالکل بے خیالی میں آخری دروازے سے اندر جھانک کر میں پلٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے کی اوٹ سے ٹانگ اڑائی اور میں ایک دم منہ کے بل گر گیا۔ اکرام شیخ نے یہی سمجھا کہ میں ٹھوکر کھا کے گرا ہوں، وہ مجھے اٹھانے کے لیے جھکا۔ اسی وقت آواز آئی ہینڈ اپ، ہتھیار ڈال دو۔ اکرام شیخ اچھل پڑا اور اس نے سوچے سمجھے بغیر ریوالور گرا دیا۔ پھر اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں بھی اتنی دیر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ الو کی پٹھی، میں نے بے اختیار کہا اور اسے اندھیرے میں سے باہر کھینچ لیا۔ باہر نکل۔ اکرام شیخ کا خفت، غصے، خوشی اور حیرانی سے برا حال ہو گیا۔ اتنی دیر سے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ جیپ کر برہمی سے بولا۔ نازکان سے برا حال ہو گیا۔ اس نے خشک لکڑی کا ڈنڈا اندر پھینک دیا۔ دونوں بہت ہوشیار ہو بھائی، مان گئے۔ مجھے تو شک تھا، میں نے کہا۔ محسن دروازے میں لائٹ کے ساتھ نمودار ہوا۔ مجھے یقین تھا اور میں نے تو کہا تھا۔ اکرام شیخ بولا چلو چلو۔ نادو بولی اب تو یہی کہو گے سب، لیکن اتنی دیر سے میں سن رہی ہوں، کسی نے نام لے کر پکارا مجھے۔ اکرام شیخ نے اسے بے اختیار گلے لگا لیا۔ مجھے تو واقعی شرمندہ کر دیا تو نے۔ ہم شرمندہ نہیں ہو سکتے، محسن نے اعلان کیا، کیونکہ ہم بے شرم لوگ ہیں۔ میں تو شرم سے واٹر ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اس زندگی کے لیے ایک عورت ہمیں زیر بار احسان کرے گی، تو پھر کیا ہمیں ڈوب مرنا چاہیے؟ محسن بولا ایسی بھی کیا جلدی یار۔ میں نے کہا پہلے تو یہاں سے نکلنے کی سوچو،
پھر ڈوبنے یا ڈبونے کی بات کریں گے۔ ہاں غالب سے بھی پوچھیں گے، محسن بولا، وہ ابھی بے ہوش ہے، ابھی تو ڈوب سکتا ہے، بعد میں کہے گا کہ میں اکیلا نہیں ڈوبوں گا، وہ شعر پڑے گا کہ ہم ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں نے کہا۔ اور نازو نے احتجاجی انداز میں مارچ کیا تو میں اور محسن ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ یہ زندگی کی خوشی تھی اور موت کے منہ سے بچ نکلنے کا اطمینان تھا، جس نے ہمیں طاقت بھی عطا کر دی تھی اور اس بھوک پیاس کے احساس کو بھی مٹا دیا تھا، جس کی شدت نے ہمارے حواس خراب کر کے رکھ دیے تھے۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر نازو ٹھٹکی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کی وردی میں تھی، اگرچہ بالوں کو اسے حسب سابق اپنی کیب کے اندر محسوس کر لیا تھا، مگر پھر بھی اس کی نسوانیت کا تمام حسن یوں چھلکا پڑتا تھا کہ کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ حاجی کی عقل تو اسے دیکھ کر ہی خبت ہو گئی تھی۔ نازو نے فرش پر پھیلے ہوئے خون کو دیکھا اور پھر دو سیاہ فام زادوں کی لاشوں کو۔ ویران کمرہ اس پورٹیبل سرچ لائٹ کی روشنی میں زیادہ بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ یہ بحری جہازوں پر استعمال ہونے والی واٹر پروف قسم کی بھاری بھرکم لائٹ تھی، جس سے طوفان اور بارش میں بھی روشن رکھا جا سکتا تھا اور سگنل دینے کے لیے لہرایا جا سکتا تھا۔ غالب ہوش میں آ چکا تھا اور وحشت زدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے روشنی میں چمک دینے والے منجمد خون کے سرخ رنگ کو دیکھ رہا تھا اور ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا جن کے درمیان وہ خود بھی لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر ہم پر رکی اور وہ چند سیکنڈ پلک چپکائے بغیر نازو کو دیکھتا رہا۔ آ گیا ہوش مرزا غالب کے نمونے؟ موسی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے کہا۔ اب ہوش کا سامان جو ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ غالب اٹھ بیٹھا اور اپنے سر کو دبانے لگا۔ نازو اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایسے کیا دیدے گھما رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں، غالب نے کرا کے کہا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہاں مثلاً یہ، میں نے ایک سیاہ فام کی طرف اشارہ کیا، پھر دوسرے کی طرف، اور یہ، میں نے حاجی کی طرف دیکھ کر کہا جو گوشت کا ایک بد وضع مکروہ پہاڑ لگ رہا تھا۔ یہ سب نازو کی طرح ہی تو ہیں، چلو اٹھو۔ نازو نے غالب کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ غالب کی حالت پر اس کی آنکھوں میں اس کے دل کا درد اتر آیا ہے۔ وہ ہم سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اور کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اس سے ہمدردی کر رہی تھی۔ غالب نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے تھپکا اور مسکرایا۔ کیا یہ لڑکی سچ مچ غالب سے اتنی محبت کرنے لگی ہے؟ میں نے حیرت، مسرت اور طمانینت کے ساتھ سوچا۔ بالکل پیار کیا تو ڈرنا کیا والی، اسے نہ ہمارا خیال ہے نہ بھائی کی موجودگی کا۔ میں ٹھیک ہوں، غالب نے کہا اور راجہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک ویسے ہی ساکت پڑا ہوا تھا۔ نازو، تو آئی کیسے تھی؟ اکرام شیخ بولا۔ تمہاری ٹیکسی میں، وہ بولی۔ اسے میں نے کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا، باقی راستہ پیدل چل کے یہاں تک پہنچی تو مجھے پھر وہ جیپ نظر آ گئی۔ گھر چل کے باقی باتیں بتاؤں گی کہ یہاں تک پہنچی تو کیسے۔ اب وہ جیپ کہاں ہے؟ نازو نے ہاتھ سے اس کی سمت اشارہ کیا جدھر سمندری نباتات نے دلدل سی بنا دی تھی۔ اس میں غرق ہو گئی، لیکن ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی تھی جیپ کے جانے کی، میں نے کہا۔ میں نے اسے سٹارٹ نہیں کیا تھا، وہ بولی۔ نیوٹرل گیئر میں ڈال کے چھوڑ دیا تھا۔ جیپ یہاں بلندی پر کھڑی ہوئی تھی، ہینڈ بریک چھوڑتی الٹی واپس گئی اور سڑک کے پار نکل کے پانی میں اتر گئی، چاڑیوں کے نیچے چلی گئی۔ اچھا اب تو جا، اپنی ٹیکسی لے آ، اکرام شیخ نے کہا۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ ہوگی کوئی 2 فرلانگ دور، نازو بولی۔ کیا میں اکیلی جاؤں؟ آئی بھی تو اکیلی تھی، اکرام شیخ نے کہا۔ تب ڈر نہیں لگا تھا؟ مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوئی جب غالب کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، چلو۔ نازو نے تھوڑے سے تذبذب کا مظاہرہ کیا، ایک نظر بائی کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس نے پلٹ کے دروازے کی طرف چلنا شروع کیا تو غالب یوں آگے بڑھا جیسے سچ مچ وہ نازو کا محافظ بن کے جا رہا ہے۔ اس کے قدم ذرا نہیں لڑکھڑائے اور اس کی چال پر اعتماد رہی۔ محبت آدمی کی کتنی بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ میں نے انہیں باہر رات کے اندھیرے میں 2 سایوں کی طرح گم ہوتے دیکھ کر سوچا۔ نہ میں نے اور نہ موسی نے اس رفاقت پر کوئی تبصرہ کیا اور نہ اکرام شیخ نے کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ اب کیوں نہ ہم اتنی دیر میں کچھ پیٹ پوجا کر لیں، میں نے بنڈل کھولتے ہوئے کہا۔ حاجی عبداللہ صاحب اتنے خلوص محبت کے ساتھ ہماری دعوت کے لیے کتنی دور سے آئے تھے۔ اکرام شیخ نے وہ پاکٹ ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کی ساخت پر غور کرنے لگا۔ اب یہ حاجی صاحب کے کام آئے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے کام کوئی نہیں آئے گا، پہلے راجہ کو کچھ دو یار، اکرام شیخ نے کہا۔ اس پیکٹ میں جو گتے کا خاصا بڑا کارٹن تھا، بہت کچھ تھا۔ بلا شبہ حاجی نے ہمارے لیے آخری طعام کا انتظام کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا، مگر بیشتر چیزیں ہم ابھی نہیں کھا سکتے۔ مسلسل فاقے کے بعد ہمارے معدے کی حالت پتلی تھی۔ ہم لوگ مرغن کھانے پر ٹوٹ پڑتے تو فوری ری ایکشن ہو جاتا اور شاید ہم جتنا کھاتے وہ سب الٹی کر دیتے۔ میں نے احتیاط کے ساتھ بسکٹوں کا ایک پیکٹ کھولا
اور پھر وہ تھرمس جس میں کافی ابھی تک گرم تھی، ایک بسکٹ کو کترتے ہوئے میں نے سارا ڈبہ نکل جانے کی خواہش کو بے مہار نہیں ہونے دیا، لیکن کافی کی مہک نے میری قوت ارادی کو خاصی ذک پہنچائی۔ میں نے ایک گھونٹ بھر لیا، پھر مجھے اپنی خود گردانہ خواہش پر شرم آئی۔ میں کافی کا مگ لے کر راجہ کے پاس پہنچا۔ میں نے اور اکرام شیخ نے خاصی کوشش کے بعد اس کے حلق سے چند گھونٹ گرم کافی کے اتار دیے۔ اس کا حلق یقیناً جلا ہوگا، مگر یہ علاج فوری طور پر کارگر ثابت ہوا۔ چند منٹ میں راجہ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ سینی سر سے میں حاجی سے مخاطب رہا اور اسے دہشت زدہ کرنے کا فریضہ بخوبی سر انجام دیتا رہا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، چنانچہ ہم بالکل بے فکر ہو گئے تھے۔ تم نے دیکھا پاجی کہ قدرت کے فیصلے میں دخل دینے کا نتیجہ کیا ہے؟ اب تم وہاں ہو جہاں ہم تھے۔ موسی نے کہا، تم نے سوچا تھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے واپس لوٹ جاؤ گے، مگر قدرت نے اس کے بالکل برعکس طے کر رکھا تھا۔ چنانچہ اب ہم چلے جائیں گے اور تم یہاں بالکل اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہم تو 3 تھے اور دوست بھی تھے۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے تھے کہ وہ ضرور مدد کرے گا۔ تم شیطان سے واقف ہو، وہ ایسے ہی مرواتا ہے اور ایسی جگہ لے جا کر مارتا ہے جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ابھی تم دیکھنا، تمہارا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، کیونکہ یہ لائٹ تو ہم لے جائیں گے۔ تمہیں اندھیرے میں سایہ کہاں ملے گا؟ ہاں، یہ 2 لاشیں ضرور ہوں گی تمہارے ساتھ، انہی سے باتیں کرنا۔ زندگی میں یہ تم سے خوف زدہ رہتے تھے، اتنے ہیں کہ تمہارے اشارے پر مر گئے مگر حکم سے سرتابی کی جرات نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد تم ان سے کیسے ڈر سکتے ہو؟ یہ تمہیں کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ لیکن تمہیں بتاتا ہوں کہ تم انہی کے خوف سے مر جاؤ گے، بھوک پیاس سے نہیں مرو گے۔ تمہارے جسم پر کتنی چربی ہے؟ 1 من تو ہوگی۔ یہ چربی تمہیں خاصا سہارا دے سکتی ہے۔ تم گلتے رہتے اور یہ چربی بطور ذخیرہ توانائی استعمال کرتے رہتے، مگر تم جیسا باری برکم آدمی بھوک ذرا مشکل سے ہی برداشت کرتا ہے۔ اتنے بڑے پیٹ کے جہنم میں جتنا ایندھن ڈالو کم ہوگا۔ کل تک یہ خون بود دینے لگے گا، سڑنے لگے گا، پھر یہ لاشیں 24 گھنٹے میں خراب ہوں گی تو ان کے پیٹ پھول جائیں گے۔ 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے اور ساری آلائش باہر آ جائے گی۔ اس کی بو کیسی ہوگی اس کا تم ابھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ہوش میں رہے تو دیکھو گے کہ لاشوں میں کیڑے کل بلا رہے ہیں اور گوشت کھل رہا ہے۔ حاجی بت بنا سب سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم سے کچھ کہنا، رحم مانگنا یا رعایت طلب کرنا بے سود ہے۔ محسن کی باتوں نے اس کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم کر دیا۔ وہ ایک دم بلایا اور داڑے مار کے رونے لگا۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، وہ چلایا۔ ارے حاجی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ محسن بولا، کیسے گناہ اور کس کے گناہ؟ تم نے کہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کہ تم تو نیکی اور خیر سگالی کے جذبات سے مغلوب ہو کے آ گئے ہو۔ تم نے آتے وقت سلام بھی کیا تھا ہم جاتے وقت سلام کا جواب دیں گے۔ میں اور اکرام شیخ اس کی کوشش سے لطف اندوز ہوتے رہے، آہستہ آہستہ بسکٹ کھاتے رہے اور ایک ہی مگ سے باری باری کافی کے گھونٹ بھرتے رہے۔ اس رفتار عمل نے ہمارے جسم میں توانائی کو رفتہ رفتہ بحال کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ایک سگریٹ جلائی اور خود محسن کی جگہ جا بیٹھا۔ حاجی تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اس کی چند شرائط ہیں، میں نے کہا۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ حاجی نے روتے ہوئے کہا۔ اس حالت میں وہ بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ تم ہمیں اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں نے کہا۔ میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اچھا تو وہ ٹھکانہ بتا دو جہاں تم مال پہنچاتے تھے۔ وہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ کراچی پہنچتے ہی کوئی ٹرک اپنے چارج پر لے لیتا تھا اور کہیں لے جاتا تھا، وہ بولا۔ ٹرک کوئی اور واپس لاہور پہنچاتا تھا۔ بہت خوب، کتنے بے خبر اور معصوم آدمی ہو تم۔ آدمی نہیں، معصوم گدھے، بے خبر سور، محسن بولا۔ یہاں کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ میں نے کہا۔ 1 ارب روپے کی پیشکش کے ساتھ، اس شرائط نامے کے ساتھ ہمارے 2 ساتھیوں کو تمہارے حوالے کس نے کیا تھا؟ تم کو بہت کچھ بتانا ہوگا حاجی۔ 101 سوالوں کے جواب دو گے تو اپنی ایک جان بچا سکو گے۔ تم کبھی تھانے گئے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی CIA کی تحویل میں رہے ہو؟ میں نے کہا۔ خدا نہ کرے۔ شاہی کلے کا ٹارچر سیل دیکھا ہے؟ اس کے بارے میں سنا تو ضرور ہوگا، میں نے کہا۔ فرض کرو تم کو اس سے زیادہ پورا عذاب جگہ پہنچا دیا جائے، ایسی کون سی جگہ ہے؟ وہ سہم کر بولا۔ MRS کا تفتیشی مرکز، میں نے کہا۔ وہاں تم سے ہم 101 غلط سوال بھی کریں گے تو تم میں 102 صحیح جواب دو گے۔ قبر سے تمہارا ڈھانچہ نکال کر لایا جائے تو بھی وہ بھی بولے گا۔ باہر ایک کار آ کے رکی، نازو آ گئی۔ اکرام شیخ نے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ تم لوگ واپس جاؤ، میں نے کہا۔ اور تم؟ میں صبح تک یہی ہوں، میں نے کہا۔ باقی سب لوگوں کو گھر چھوڑ دو اور تم اکیلے ٹیکسی لے کر واپس آؤ، پھر ہم اس گناہ کی بوری کو ڈھو کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے یہ بعد میں طے کریں گے، میں نے کہا۔ ابھی رات کا وقت ہے اور اندھیرا ہے، تم لوگ باحفاظت گھر پہنچ سکتے ہو۔
سب کے کپڑوں پر یا جہاں بھی خون کے داغ ہیں وہ اس وقت نظر نہیں آئیں گے۔ کسی بات پر نازک کھیل کھلا کر ہنسی، پھر غالب بھی ہنسا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ غالب نے بھی تھوڑا بہت کھایا پیا، پھر وہ مجھے آجی کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور روشنی ایک کونے میں رکھ دی۔ ہاں جی، میں نے آجی کا ایک ہاتھ تھام کر کہا، تو پھر کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی ایک انگلی کو آہستہ سے جھٹکا دیا۔ حاجی نے چیخ ماری، اس کی انگلی کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ یا اللہ، ان جلادوں سے پناہ دے دے مجھے۔ وہ ہاتھ کو زور زور سے جھٹکنے لگا۔ جلاد؟ ہم جلاد ہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ پھر پکڑ لیا اور اس نے تھوڑی سی زور آزمائی کی تو میں نے کھڑے ہو کر اسے یوں کھینچا کہ وہ زمین سے اوپر اٹھ گیا۔ میں نے اس کا بازو اپنے گھٹنے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھا اور پھر جھٹکا دیا تو کونی سے اوپر بازو کی ہڈی ٹوٹنے کی صاف آواز سنائی دی اور حاجی پلٹ کے دوسری طرف جا گرا۔ وہ اب درد سے تڑپ رہا تھا اور بری طرح بلبلا رہا تھا۔ دوسری بار میں نے اس کا دوسرا بازو توڑا۔ تم نے دیکھا حاجی، وقت کتنی جلدی بدل گیا اور تمہارے لیے دنیا میں اعمال کی سزا کا دن نہ پہنچا، میں نے کہا۔ حاجی بری طرح چیخ رہا تھا، اس کے دونوں بازو ناکارہ ہو کے لٹک رہے تھے اور وہ انہیں سنبھالنے کی بے سود کوشش میں مصروف تھا۔ یا میرے اللہ، میری توبہ، میاں ہمیں معاف کر دو، خدا رسول کا واسطہ تمہیں، ہم سے غلطی ہوئی، جرم ہوا، گناہ ہوا، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تمہارے گناہوں کی سزا کا وقت ابھی نہیں آیا، تمہارے جرائم کی سزا بھی تمہیں قانون ہی دے سکتا ہے، میں نے کہا۔ میں تو صرف اپنے معاملات طے کر رہا ہوں۔ تم معاملات طے کرنے آئے تھے نا، تمہارا اپنا طریقہ کار تھا، میرا طریقہ یہی ہے۔ چند شرائط تم نے میرے سامنے رکھی تھی، میں نے بھی چند شرائط رکھی ہیں، مگر میری طرف سے تمہیں 1 ہفتے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ ابھی اور اسی وقت میرے سوالات کے جواب دو تو تم پورا اذیت موت سے بچ سکتی ہو، ورنہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ انسان کے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ غالباً 224 یا 240۔ ان سب کو 2 پر تقسیم کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تمہارے ایک عبرت آموز وجود۔ میں نے اس کا ایک ٹوٹا ہوا ہاتھ تھام دیا اور آہستہ سے جھٹکا دیا۔ وہ چیخ مار کے اچھلا، ارے میں مر گیا، ظالم شکی القلب۔ میں نے اس کی ہاتھ کی 2 انگلیاں پہلے توڑ دی تھی، اب میں نے تیسری انگلی توڑ دی۔ یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے جو ابھی ہماری پولیس نے بھی اختیار نہیں کیا۔ دراصل ان کو جواب بھی دینا پڑتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کیسی ہوئی۔ ہمیں جواب کسی کو نہیں دینا، اس لیے ہم سب کچھ کرتے آئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پولیس کے تھانے، CIA کے ٹارچر سیل اور شاہی قلعے کے حکومت خانوں میں کسی ملزم کے ساتھ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا جو ہم کسی ملزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یا تو وہ مر جاتا ہے، مر جائے تو ہم اس کی لاش کے ٹکڑے کتوں کو ڈال دیتے ہیں، ہڈیاں تک باقی نہ رہیں تو سراغ کیسا؟ حاجی اپنا ہاتھ چھڑا بھی نہیں سکتا تھا اور اس کا بیل کی طرح ڈکرانا مجھ پر بالکل اثر نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے سوال دہرا رہا تھا اور اس کی ایک ایک انگلی توڑتا رہا، مگر وہ عجیب آدمی تھا کہ چیختا، ڈانٹتا رہا، تڑپتا رہا، خدا رسول کے واسطے رحم کی بھیک مانگتا رہا اور اپنے ساتھ مجھے بھی گالیاں دیتا رہا، مگر اس نے کسی سوال کے جواب میں کوئی کام کی بات نہیں بتائی۔ اس کی ضد نے میری اشتعال کو ہوا دی۔ میں نے اس کے دوسری ہاتھ کی انگلیاں بھی توڑ دی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے اتنی اذیت برداشت کر لی، یہی کمال تھا۔ اکرام شیخ تقریباً 2 گھنٹے بعد لوٹ کر آیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ فرش پر پڑے ہوئے خاجی کو دیکھ کر بولا، کچھ نہیں، میں ذرا تفتیش کر رہا تھا۔ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ میں نے نفی میں ساری لایا۔ اب اس کا کیا کریں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہی چھوڑ جائیں اسے، شیخ بولا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں بتائے گا، بلا وجہ اس لاش کو اٹھائے پھرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، یہ دونوں طرف سے ڈرتا ہے، اگر بتاتا ہے تو دلاور اینڈ کمپنی الگ سزا دے گی، گوشت دادا پارٹی اس سے بدتر سزا دے گی، اس کے کاروبار، خاندان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، دوسروں کے لیے اور خود اس کے لیے۔ باقی زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے؟ شیخ نے کہا، وہ آئیں اور اس سے ہمارا جواب سمجھ کر لے جائیں۔ تو وہ ٹرانسمیٹر لایا ہے؟ ہاں، وہ تو میری جیب ہی میں ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ ادھر لا، مجھے دے، میں نے کہا۔ اکرام شیخ نے ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا، لیکن اس کی بناوٹ میں کوئی پیچیدگی نہ تھی، اس میں صرف ایک ہی بٹن تھا۔ میں نے اسے دبا کے آن کیا، اس کے چھوٹے سے اسپیکر میں سے کھر کر سنائی دینے لگی، ہیلو ہیلو۔ میں نے کہا، ہیلو۔ اسپیکر سے ایک اجنبی آواز سنائی دی، جو کچھ تم کو کہنا ہے کہہ دو۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے کہا، مگر دوسری طرف خاموشی رہی۔